ایسے لوگوں کو ارشاد فرمایا جو رسول اللہ کے خاکے بناتے ہیں، اللہ کی شان میں توہین و گستاخی کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 57، ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی انہیں عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ لیکن جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا آپ کے خلاف بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا وہ مستحق نہیں رہتا بلکہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا میں بھی لعنتیں ارشاد فرمائی اور آخرت میں بھی لعنتوں کا مستحق قرار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لعنت کا حکم سن کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ چونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا قرآن میں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہمیں کوئی اب ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت فرمائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام نے اپنے زور بازو سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے کہ جس میں آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے پہرے دار رہے ہیں، آپ کے ناموس کی حفاظت کرتے تھے۔ الاصابہ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 پر، بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے ایک عجیب نظم لکھی تھی اور اس نظم میں رسول اللہ کے خلاف چند اشعار لکھے جس کا حضور علیہ السلام کو پتہ چلا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لی بہذا الخبیث، ارشاد فرمایا میرا کون سا عاشق ہے جو اس خبیث کا سر اتار کر لائے گا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا حضور کے گستاخ کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ حضور کے بعد بات پوچھی، حضور نے ارشاد فرمایا من لہذا خبیث، میرا کون سا عاشق ہے جو اس خبیث کا سر اتار کر لائے گا۔ اس جملے سے اس بات کا رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا دنیا کے اندر جو آج کل گستاخیاں کر رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ یاد رکھیں حضور بے شک رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری عقلوں میں سما نہیں سکتا۔ لیکن اس کے برعکس حضور کا ایک جملہ بتاتا ہے کہ اب اس گستاخ کا اس زمین پر رہنا اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس واسطے ایک صحابی رسول اٹھے، فخرج الیہ الصحابی سالم بن عمیر فقتلہ، حضرت سالم بن عمیر کہتے ہیں میں اس گستاخ کو جا کر قتل کر دوں گا۔ آپ اٹھے اور یہ باری باری مرحلہ آتا رہا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ یعنی صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ اگر کائنات میں کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو پھر ہم نے بھی اس کا سر اتارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تحفظ ناموس رسالت ہے یہ ایک فرض بھی ہے اور ایک قرض بھی ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور زندگی میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر عبادتیں بھی ہیں، لیکن تحفظ ناموس